بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں براق ڈیجیٹل اور میں ہوں آپ کی میزبان اصبا بلوچ۔ ناظرین، آج کے پوڈ کاسٹ میں ہم بلوچستان کے موجودہ حالات کے بارے میں گفتگو کریں گے اور آج کے پوڈ کاسٹ میں ہمارے ساتھ موجود ہیں مروہ بلوچ۔ آئیں گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم مروہ بلوچ۔ وعلیکم السلام۔ امید کرتی ہوں آپ خیریت سے ہوں گی۔ سب سے پہلے آپ کا شکریہ کہ آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے اپنا قیمتی وقت نکالا۔ مروہ بلوچ، میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ فریدہ زہری بلوچ کیا اس وقت بلوچستان کی نوجوانوں کی اصل خونخوار دشمن ہے؟ آپ کے پاس کیا تفصیلات ہیں؟ کیسے وہ دہشت گردوں کے ہاتھوں میں کھیل رہی ہیں؟ دیکھیں، آپ نے فریدہ بلوچ کا نام لیا تو میں آپ سے ذرا ڈیٹیل میں بات کروں گی۔ وہ جو سڑکوں پر چلتی پھرتی بکری نہیں ہے، بکری نما مازیب، جو BYC کی شدت پسند خواتین اور BLA کے دہشت گردوں کے ہاتھوں بڑی سڑکوں پر میں کرتی ہے، بلوچستان کے ہر سڑک پر، بلوچستان کے ہر کونے میں، بلوچستان کے ہر علاقے میں اس کی وہ پھوپھی ہے، اور دوسری طرف سے وہ دو دہشت گردوں کی بہن بھی ہے، اور ماشاءاللہ خود بھی ایک دہشت گرد ہے، تو ان کا پورا ٹولہ ہی ایک دہشت گرد ہے۔ دیکھیں، فریدہ بلوچ کو تو شرم آنی چاہیے، بلکہ شرم کے مارے ڈوب مر جانا چاہیے کہ وہ ایک طرح سے خود کو خاتون کہتی ہے، دوسری طرح سے وہ خود کو بلوچ کہتی ہے، اور تیسری طرف سے بلوچ خواتین کی نسل کشی کر رہی ہے۔ وہ بلوچ خواتین کو ہی اپنا ٹارگٹ بنا رہی ہے۔ وہ بلوچ خواتین کو اب چوکی سے، پہلے تو انہوں نے اب چوکی سے کچھ ہماری بلوچستان کی بیٹیاں ان کو اغوا کیا، اغوا کروایا گیا۔ وہ پہلے ان خواتین کو اپنا ٹارگٹ بناتی ہے، بلوچستان کی بہنوں کو، پھر BLA کے بزدل دہشت گردوں کو، فتنۃ الہندوستان کے ٹکڑوں پر پلنے والے دہشت گردوں کو ان کی نشاندہی دیتی ہے، ان کے نام، ان کے تمام ڈیٹیلز دیتی ہے۔ پھر وہ بزدل دہشت گرد رات کی تحریکی میں آ کر ان معصوموں کے گھروں پر حملہ ور ہوتے ہیں، انہیں مالی اور جانی نقصان پہنچاتے، پھر انہیں اغوا کرتے، پھر جا کر انہیں اپنے دہشت گردانہ کیمپس میں لے کر جاتے، انہیں خودکش بمبار بنا دیتے، انہیں اپنے باقی دہشت گردانہ سیلز میں استعمال کرتے۔ تو فریدہ بلوچ ایک اتنی بڑی فتنہ ہے بلوچستان کے لیے اس وقت، وہ اتنی بڑی ایک دہشت گرد ہے۔ دیکھیں، میں آپ کو بتاتی ہوں، فریدہ بلوچ کا تعلق خضدار سے بھی ہے، وہ اب چوکی میں بھی رہتی ہے۔ اب چوکی میں انہوں نے بھی کچھ دن پہلے ہی نسرینہ بلوچ کو بھی اغوا کرایا، ان کی نشاندہی پر فتنۃ الہندوستان کے دہشت گردوں نے نسرینہ بلوچ کو اغوا کیا۔ آجرہ بلوچ کو کل بھی اسی کے ہی نشاندہی پر فتنۃ الہندوستان کے دہشت گردوں نے اغوا کیا، پھر اسے اپنے دہشت گردانہ کیمپس میں لے کر جاتے ہیں۔ پہلے بلوچستان کی بیٹیوں کو اپنی دہشت گردی، اپنی درندگی کا نشانہ بناتے، اس کے بعد انہیں خودکش بمبار بنا دیتے ہیں۔ دیکھیں، میری بات کو اب غور سے سن لیں، میں آپ کو ڈیٹیل میں تھوڑا بتا رہی ہوں۔ دیکھیں، بلوچ خواتین کی کس طرح سے نسل کشی کی جا رہی ہے، بلوچ خواتین کا بلوچستان کی بیٹیوں کے نام کو، بلوچستان کی بیٹیوں کے کردار کو، بلوچستان کی بیٹیوں کی عزت کو کس طرح سے مسخ کیا جا رہا ہے، کتنا برا اور کتنا گندا امیج بنایا جا رہا ہے بلوچستان کا اور بلوچستان کی بیٹیوں کا پوری دنیا بھر میں۔ اب اس طرح سے فریدہ بلوچ، میں بلوچ نہیں کہوں گی انہیں، وہ بلوچ نہیں ہے، اگر وہ بلوچ ہوتی تو بلوچستان کی بیٹیوں کو اس طرح سے اپنی دہشت گردی، اپنی درندگی کا وہ نشانہ وہ بناتی، اس طرح سے وہ انہیں استعمال کرتی۔ ایک طرف سے انہی کے فیملی ممبرز روتے ہیں، سڑکوں پر بڑے بڑے ٹسمے بہا رہے ہوتے ہیں، سڑکوں پر مگرمچھ کے آنسو بہا رہے ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ فلاں ہوا ہے، ہمارے ساتھ یہ ہوا ہے۔ دوسری طرف سے مازیب، بکری نما مازیب کی پھوپھی بلوچستان کی بیٹیوں کو اپنی درندگی کا، اپنی دہشت گردی کا نشانہ بنا رہی ہے۔ بطور میں ایک بلوچستانی بیٹی اپنی ریاست سے، اپنے حکومت وقت سے اپیل کرتی ہوں، ایک گزارش کرتی ہوں، خدا را آپ میری آواز سنیں، آپ دیکھیں فریدہ بلوچ جیسی یہ خواتین ہیں جو بلوچ بیٹیوں کو، بلوچستان کی بیٹیوں کو اس طرح سے ان کی نسل کشی کر رہے ہیں، اپنی ذاتی خواہشات کا شکار بنا رہے ہیں۔ فریدہ بلوچ کی ہی نشاندہی پر ہی یہ فتنۃ الہندوستان کے دہشت گردوں کی اتنی جرت ہے، ان کی اتنی اوقات ہے کہ آج آ کر ہمارے گھروں پر حملہ ور ہو رہے ہیں، رات کی تاریکی میں آ رہے ہیں، اس طرح سے بلوچستان کی بیٹیوں کو اپنی دہشت گردی، اپنی درندگی کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ فریدہ بلوچ کے خلاف جلد از جلد قانونی کارروائی کی جائے۔ فریدہ بلوچ آج اب چوکی میں چھپی ہوئی ہے، آج بلوچستان کے جس بھی کونے میں چھپی ہوئی ہے، خود کہیں بھی وہ چھپی ہوئی ہے، اسے گھسیٹ کر لے کر آنا چاہیے اور قانون اور آئین کے کھٹگرے میں اسے کھڑا کر دیا جائے، اور اس سے سوال بلوچستان کی بیٹیاں کریں گی، میں کروں گی، بلوچستان کی باقی بیٹیاں کریں گی کہ آپ ہوتی کون ہے بلوچستان کی بیٹیوں کو ٹارگٹ بنانے والی، فتنۃ الہندوستان کے دہشت گردوں تک پہنچانے والی۔ آپ کا کوئی حق نہیں ہے بلوچستان کی بیٹیوں پر کہ آپ اس طرح سے اپنی دہشت گردی اور اپنی درندگی کا نشانہ بنائیں، اپنی ذاتی خواہشات کے لیے، اپنی ذاتی ضروریات کے لیے۔ بالکل۔ اس کے علاوہ مروہ بلوچ، میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ آپ کے پاس کیا معلومات ہے، کیسے ان کے شفیق زہری جو ہیں وہ منشیات کے نام پر کون سا دندہ چلا رہے ہیں؟ دیکھیں، شفیق زہری ایک دہشت گرد ہے،
شفیق زہری ایک شدت پسند آدمی ہے. شفیق زہری ایک طرح سے یہ جو خاتون ہے فریدہ بلوچ ان کے بھائی ہے, دوسری طرف سے بکری نما مازیب کے والد بھی ہے. یعنی پورا ان کا ٹولہ ہی دہشت گردوں کا ہے. تمام اول سے لے کر آخر تک ہی دہشت گرد ہے, A to Z ہی یہ دہشت گرد ہے. خواتین اس طرح سے بلوچستان کو نقصان پہنچا رہے اور مرد ان کے اس طرح سے بلوچستان کو نقصان پہنچا رہے. دیکھیں فرید زہری پیشے سے جو اس وقت بات چل رہی ہے بلوچستان میں, جو ہمارے پاس معلومات ہیں ان کے حساب سے تو وہ ایک ادارے کے پروفیسر رہ چکے ہیں اور وہاں پر وہ بلوچستان کے نوجوانوں کو ان BLA کے دہشت گرد جو فتنۃ الہندوستان کے ٹکڑوں پر پلنے والے دہشت گرد ہیں, ان کو جو پلنے والے دہشت گرد ہیں ان کی جھوٹی من گڑت نام نہاد کہانیاں بنا کر بلوچستان کے نوجوانوں کو سناتے ہیں. بلوچستان کے نوجوانوں کے سامنے من گڑت کہانیاں بناتے ہیں, من گڑت کہانیاں گڑھتے ہیں تاکہ بلوچستان کے نوجوان احساس کمتری کا شکار بنے, بلوچستان کے نوجوان احساس محرومی کا شکار بنے, تاکہ بلوچستان کے نوجوان اپنے تعلیم سے, اپنے بہتر مستقبل سے, اپنے بہتر روزگار سے, اپنے چمکتے ہوئے مستقبل سے دور ہو جائے. جا کر ان پہاڑوں کا رخ کرے, جا کر وہاں پر درندے بنے, جا کر وہاں پر دہشت گرد بنے. صرف کس لیے؟ اپنے ذاتی ضروریات کے لیے, اپنے ذاتی خواہشات کے لیے, اپنے ذاتی پروپیگنڈے کے لیے, اپنے ذاتی بے غیرتی کے لیے یہ سب کرے. اور دوسری طرف سے یہ فرید زہری جا کر یہ بلوچستان کی بیٹیوں کو بھی انہوں نے بلیک میل کیا ہے. بلوچستان کی بیٹیوں کو بھی انہی کی ہی نشاندہی پر فتنۃ الہندوستان کے دہشت گرد جا کر خودکش بمبار بناتے ہیں, انہی کے ہی نشاندہی پر جا کر انہیں بھی نقصان پہنچاتے ہیں. اور ان کی ایک اور بہت بڑی بات ہے جن کو میں کہتی ہوں بلوچستان کے عوام جب سنے گی وہ حیران ہو جائیں گے. یہ تو جو سڑکوں پر چلتے پھرتے جو موالی نہیں ہے, جو کچرا چننے والے ہیں, ان کو بھی یہ اٹھا کر لے کے جاتے ہیں اور لوگوں کو بتاتے ہیں کہ میں اللہ کی رضا کے لیے ان کو پال رہا ہوں. ان کو مزید وہ ڈرگز دیتے ہیں, ان کو مزید وہ نشاور انجیکشنز لگاتے ہیں, پھر جا کر انہیں BLA کے دہشت گردوں کو دیتے ہیں تاکہ وہ وہاں پر انہیں خودکش بمبار بنائے, تاکہ وہ انہیں پورے بلوچستان کے لیے, پورے خطے کے لیے نقصان دہ کر سکے, تاکہ وہ پورے خطے کو نقصان پہنچا سکے, بلوچستان کے عوام کو نقصان پہنچا سکے. یہ اتنے برے انسان ہیں, اتنے گرے ہوئے انسان ہیں کہ یہ جو کچرا چننے والے ہیں, جو خود ہی ذہنی ان کا توازن ٹھیک نہیں ہے, جو خود ہی ذہنی مریض ہے, جن کی ذہنی حالت خود ٹھیک نہیں ہے, ان کو معاف نہیں کر رہے. انہیں بھی جا کر مزید ڈرگز دے کر, مزید انجیکشنز دے کر انہیں بھی وہ خودکش بمبار بنا رہے, انہیں بھی اس طرح سے بم بلاسٹنگ میں وہ استعمال کر رہے. تو دیکھیے یہ کتنے بڑے بلوچستان کے اور پاکستان کے اور انسانیت کے دشمن ہیں, کتنے گرے ہوئے ہیں. اتنے گرے ہوئے انسانیت سے ہو آپ کہ آپ ایک ذہنی مریض کو بھی نہیں بخش رہے ہو اپنی درندگی کے لیے, اپنی دہشت گردی کے لیے, چند ٹکڑوں کے لیے. میں اپنی حکومت وقت سے اپیل کرتی ہوں, گزارش کرتی ہوں کہ اس فیملی کو, باقی ان جیسے کئی اور فیملیز کو آپ ملک بدر کر دے, آپ صوبہ بدر کر دے. ان کو حق نہیں ہے کہ آپ بلوچستان کے عوام کے ساتھ رہے, آپ بلوچستان میں رہے, آپ کا کوئی حق نہیں ہے. اگر آپ ایک انسان کو نقصان پہنچا رہے, آپ انسان کہلانے کے قابل نہیں ہے. کسی کو کوئی حق نہیں ہے کہ آپ ایک حیوان کو نقصان پہنچائے. آپ کیسے ایک انسان کو نقصان پہنچا رہے صرف اپنی ذاتی خواہشات اور ضروریات کے لیے؟ پھر انہی کی فیملیز جب سڑکوں پر آتی ہے نا, ان کے منہ پر تھپڑ مارنے کا بلوچستان کی بیٹیوں کا دل کرتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اس کے ساتھ مروہ بلوچ آخری سوال کی طرف بڑھتے ہیں. ظالم تو یہ خود ہیں, پھر یہ کیوں پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ صرف بلوچ خاتون ہی ظلم کا شکار بنتی ہیں؟ اصلیت کیا ہے؟ دیکھیں آپ نے ظلم کا نام لیا, بالکل ظلم کیا ہے؟ دنیا میں سب سے بڑا ظلم ہوتا کیا ہے؟ دنیا میں سب سے بڑا ظلم دیکھیں وہ ہے جو کوئی آپ کی سانسیں زبردستی آپ سے چھین لے, آپ کو زور زبردستی سے اپنے دہشت گردی میں استعمال کرے, آپ کو اپنی درندگی کا نشانہ بنائے, آپ کو خودکش بمبار بنا کر پہلے فضا میں اڑا دے, پھر آپ کے باڈی پارٹس کو ٹکڑوں میں کنورٹ کر دے. کتنی بڑی بے عزتی ایک خواتین کی. کون کر رہے بلوچستان کے اندر؟ یہی BLA کے دہشت گرد کر رہے, یہی فتنۃ الہندوستان کے ٹکڑوں پر پلنے والے وہ سستے دہشت گرد کر رہے جو بلوچستان کے پہاڑوں میں چھپے ہوئے. دیکھیں بلوچستان میں آپ کو ایک اور بات بتاتی ہوں, بلوچستان میں پنجابی بہنیں بھی ہماری رہتی ہیں, بلوچستان میں پختون بہنیں بھی ہماری رہتی ہے, بلوچستان میں ہزارہ بہنیں بھی رہتی ہے, بلوچستان میں براوی, بلوچی, سندھی, ہر کاسٹ سے ریلیٹڈ ہماری بلوچستان کی بیٹیاں رہتی ہیں. وہ تعلیم حاصل کر رہی ہیں, وہ ملک کی, قوم کی, انسانیت کی ترقی میں اپنا کردار ادا کر رہی ہیں, وہ آگے بڑھ رہی ہیں, وہ اپنے گھر بار میں خوش رہ رہی ہیں. آخر بلوچستان کی باقی بیٹیاں بھی ڈاکٹرز بن رہی ہیں. آپ نے دیکھے نا بلوچستان کی بیٹیاں کتنی قابل ہے, کتنی بہادر ہے.
تو یہ ایک ہی ٹولہ کیوں ہے جس کے ساتھ ظلم ہوتا ہے؟ حالانکہ خود کو یہ ہیومن رائٹس کے چیمپئنس کہتے ہیں. یہ تو خواب دیکھتے تھے نوبل پیس پرائز کے, وہاں سے بھی ان کے منہ کالے ہو گئے اور واپس آ گئے. تو دیکھیں اس ایک ٹولہ ہے, یہ ایک ایسا طبقہ ہے کہ سڑک پر اس کو ایک لاٹھی پڑے نہ پڑے پھر پوری دنیا میں پروپیگنڈا ڈال دیتے ہم تو انسانی حقوق کے چیمپئن ہیں, ہم تو ہیومن رائٹس کے فلانے ہیں, جبکہ میں کہتی ہوں کہ ہیومن رائٹس کی اسپیلنگ بھی ٹھیک سے نہیں آتی. یہ ایسے کچھ لوگ ہیں. مسئلہ صرف انہی کو ہے, تکلیف صرف انہی کو ہے, ظلم صرف انہی کو ہے. ظلم حالانکہ بلوچستان کی بیٹیوں کے ساتھ کرتے ہیں, نام اپنا لیتے ہیں. بلوچ یہ نہیں ہے, یہ دہشت گردوں کی بیٹی ہے. میں آپ کو بتا رہی ہوں, جن کو یہ خودکش بمبار بناتی ہیں وہ بلوچستان کی بیٹیاں ہیں. وہ ان کو ٹریپ کرتے, اپنی دہشت گردی کا حصہ بناتے. لیکن ہمیشہ یہی خواتین کیوں کہتی ہے ہمارے ساتھ ظلم ہوتا ہے, ہمارے ساتھ فلانا ہوتا ہے؟ حالانکہ دہشت گرد مارنگ لانگو, جو کہ ایک مشہور نامی دہشت گرد غفار لانگو کی بیٹی ہے, دہشت گرد مارنگ لانگو کو ہماری ریاست نے تعلیم دی, اسکالرشپس دی, اسے ڈاکٹر بنایا, لیکن وہ آج جیل میں بند ہے کیونکہ وہ ایک دہشت گرد باپ کی ایک دہشت گرد بیٹی تھی. سمپل ہے. یہی دہشت گرد ہے جو کہ آگے سے آ کر ہماری ریاست کو بدنام کر رہے ہوتے ہیں. انہی دہشت گردوں کو مسئلہ ہوتا ہے کیونکہ یہ خود دہشت گرد باپ کی دہشت گرد بیٹی ہے. اگر یہ ملک بدر ہو جائیں گے, اگر یہ اپنے دہشت گردہ ان کی دہشت گردی پر قانونی کارروائی کی جائے گی, تو بلوچستان میں کسی خواتین کے ساتھ, کسی بہن کے ساتھ, کسی بیٹی کے پاس کسی قسم کا ظلم نہیں ہے. بلوچستان میں آپ بھی رہتی ہیں, بلوچستان میں میں بھی رہتی ہوں, بلوچستان میں باقی خواتین, باقی بہنیں, باقی بیٹیاں بھی رہتی اور اپنی تعلیم حاصل کریں. مسئلہ ہے تو یہی نام نہاد ہیومن رائٹس یعنی انسانی حقوق کی علمبردار خواتین جو ہے BYC کی چند 10 to 7 خواتین سے صرف ان کو مسئلہ ہے. بلوچستان میں باقی کسی کو مسئلہ نہیں ہے. بالکل. بہت شکریہ مروہ بلوچ کہ آپ نے ہمارے ناظرین کو مختلف پہلوؤں سے آگاہ کیا. ناظرین, مسائل کا حل الزام تراشی میں نہیں بلکہ حقائق کو سمجھنے میں ہے. بلوچستان ہو یا پاکستان کا کوئی بھی حصہ, حق, سچ, انصاف سب کا مشترکہ حل ہے. آج کے پروگرام سے اجازت چاہوں گی. اللہ حافظ.